بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آج کی یہ آیتیں کل گزری ہوئی آیت تفسیر معنی اور مطلب کا تکملہ ہے. کل کی آیت میں خلاصہ اور نتیجے کے طور پر جو بات ہوئی تھی، جو چیز بتائی گئی تھی، وہ یہ کہ میدان جنگ میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات بتائی جاتی رہی ہیں. اس میں 72 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہادت پائی تھی اور ایک بڑی تعداد زخموں سے دوچار ہوئی تھی، بشمول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. سامنے کے 4 دانت شہید ہوئے تھے. آپ کے چہرے مبارک پہ بھی تیر گھسی تھی، زخمی ہوئے تھے. جو جنگ میں قتل ہو گئے، جس کو اسلام کی اصطلاح میں جو شہید ہوئے، شہادت پائے، سو پا گئے. جو رہ گئے، کوئی زیادہ یا کوئی کم، زخموں کی شکل میں زخموں میں چور ہو کر واپس لوٹے. اس وقت ایک بڑا طبقہ تھا مدینے میں، تو خاص طور پر مدینے کے اطراف و اکناف سے لے کر ساری دنیا میں پھیلا ہوا اس وقت کی سپر پاور طاقتیں، جو اس وقت کی دنیا 2 حصوں میں بٹی تھی طاقت کے لحاظ سے، جیسا کہ آج بھی دنیا طاقت کے لحاظ سے بٹی ہوئی ہے. دنیا کا ایک آدھا حصہ یا آس پاس اس بڑی حکومت کی تحت میں، جس کو حلیف اور تائیدی بن کر رہتے ہیں، تو پھر دوسرا حصہ کسی اور کے اس میں. تو اسی طرح اس وقت کی بھی دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس اور روم میں بٹی ہوئی تھی. ساری دنیا دونوں حصوں میں بٹی ہوئی تھی. فارس، جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں، اس زمانے کا سپر پاور تھا. وہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے، جیسا یہاں مملکت حیدرآباد کو نظام کہا کرتے ہیں. روم کے بادشاہ کا جو لقب جو بھی ہوتا اس کو قیصر کہا کرتے تھے. یہ اپنی عالمی طاقتیں بھی جھونک رکھی تھی. مسلمانوں کے اندر یہ دین اسلام کی تیزی سے بڑھتے ہوئے دین کو روکنے کے لیے، شبہوں کو شبہات پیدا کرنے کے لیے 20 حربے استعمال ہوا کرتے تھے. اس جنگ میں زخموں سے چور ہے، فلاں فلاں ہے. تو اب منافق اسی کو کہتے ہیں جو مسلمان ہے، مسلمانوں میں رہتا ہے، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں کی رسم و رواج کی تعمیل و تکمیل بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اسلامیات کی کسی چیز سے اس کو لینا دینا نہیں ہے. دل کے اعتبار سے وہ اسلام کے اوپر مضبوطی سے ٹکنا بھی نہیں چاہتا، اور ٹک کر کسی کو نمونہ بنا کر پیش کرنا بھی نہیں چاہتا، بلکہ ایسے موقع ملتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں دوسروں کے سامنے کہتا ہے تاکہ دوسرے اسلام اور مسلمان کے دلوں میں بھی کمزوری پیدا ہو جائے.
جو منافق کا لفظ ہے اس سے مراد کافر، یہودی، مجوسی، نصرانی یہ نہیں ہے مراد۔ مسلمانوں کے بیچ میں قوم جن کو مسلمان سمجھتی ہے، حقیقت میں اس کا اسلام سے تعلق، رابطہ صحیح طور پر دل سے نہیں رہتا، ظاہر سے رہتا۔ یہ بڑی طاقتیں بھی اس میں جھونک کر رکھی تھی۔ آج کی دنیا میں بھی کسی کے پاس عقل ہے، فکر ہے، تحقیقی مطالعہ ہے تو کم و بیش ہر ایک کے لیے دعوے سے تو کہنا مشکل ہے، کم و بیش تحقیق سے یہی پتے پر پہنچیں گے، اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو امت مسلمہ میں بھی جتنی چیزیں جو فرقہ واریت چل رہی ہے اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کے ہاتھ ہیں، پیسہ ہے، سازش ہے، مسلمان بن کر بھی آنا ہے، ان کے اس میں گھل مل کر بھی کرنا ہے، کئی چیزیں پیدا کرنا ہے۔ ابھی مضمون کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کے بغیر کوئی یہ چیزیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تحقیق پر برابر ملے گا، بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت کہا تھا انہوں نے کئی کو گئے جنگ میں، اگر آج ہمارے پاس ہوتے تمہارا فلاں کا قتل نہیں ہوتا تھا، ہماری بات سنتے، آج تم ہاتھ سے محروم نہیں ہوتے، کسی کا کان کٹا تھا کان سے محروم نہیں ہوتے، کسی کے ناک زخمی ہوئی تھی ناک سے محروم نہیں ہوتے، فلاں قتل ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ بن گئی، بچے یتیم بن گئے، اگر سنتے ہوتے تو موت آتی تھی کیا؟ کل کی تفسیر میں، کل کی آیت میں، آج آیت میں اس کا تکملہ ہے، کسی قدر طویل چلی تھی کل کے اس میں، یہ ساری چیزیں بتا کر کہ ان جیسی چیزوں میں تم آنا نہیں، یا اس جیسا خیال و فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تم ایسے کافروں سے نکالا، جو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں میں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جو فکر رکھ کر چلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا اللہ کے پاس۔ اگر یہ چیزیں آج کے زمانے میں ہم اپنے بھائیوں میں اگر دیکھتے ہیں، ہم اس کو کافر کہنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقے اسلام کے نہیں ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، مومن کی یہ عادت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ بار بار جھوٹ کا سہارا لینے والا منافق کہہ دیا گیا، یہ اختیار اللہ کو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ آج کے مسلمان کو صرف یہ کہنے کی اجازت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے، منافقوں کی فکر ہے، منافقوں کی چال ہے، یہ کہیں فیصلہ دینے کا اختیار کسی کو، جو فیصلے دیتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس زمانے میں وضاحت ہوتا تھا، اس لیے منافقوں کی فہرست بھی تیار تھی، اللہ تعالیٰ نے لکھوائی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فہرست کو جو بڑی طویل تھی، آپس میں صحابہ تو ایک اچھا سچا مسلمان بھی سمجھتے تھے اس کو۔ حضرت ابو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ تاکید کر کے رکھا دیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار اس میں سے کسی ایک نام کا اشارہ بھی کسی کو نہیں دینا، ضرورت پر میں اس فہرست سے تمہارے پاس سے لے کر دیکھوں گا، معلوم کروں گا۔ ان کے ایمان کا امتحان تھا، انہوں نے پوری زندگی میں نہیں بتایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی چال چلن کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ منافق ہے، فوراً حضرت حذیفہ کے پاس تشریف لائے، لا کر پوچھے یہ شخص ضرور مجھے منافق معلوم ہوتا ہے، تمہاری فہرست میں کیا دیکھو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز میں نہ ہاں کہہ سکتا، نہ کہہ سکتا، نہ میں دیکھتا بھی نہیں دیکھتا۔
کیونکہ میرے ایمان کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. عہد لیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت حذیفہ نے فرمایا اے ام المومنین آپ کا خیال بالکل سچ تھا، اس میں نام تھا، زندگی میں بتا نہیں سکتی. تو فیصلے اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے تھے. اب فیصلے کرنے والے تو نہیں نا. تو اس لیے اس زمانے میں یہ قید کلیہ ہے، شریعت اسلامیہ کا اصول قانون قاعدہ بھی ہے. اس زمانے میں جو کہیں گے یا تو مسلمان بولیں گے یا کافر بولیں گے، منافق کا نام کسی کو نہیں دے سکے. جب دیتے تھے تو اللہ فیصلہ سناتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سناتے تھے. آج کے زمانے میں یہ کہیں گے کہ منافقوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں، فکر ایسی ہوتی ہے، کسی کے اندر ہے تو وہ جائزہ لے لے فیصلہ الغرض. تو ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان کو تو اس مسلمان کا درجہ دینا ہے. پورے رسم و رواج بحیثیت انسان قوم مسلمانی میں شریک ہے. دنیا کہے کہ تھا تو مسلمان، زمانے مشہور ہے فلاں خرابیوں میں فلاں خرابیوں میں، تو بھی آپ کو حکم ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جب مسلمان نہیں ہے بلکہ فیصلہ ہے تو اس کے حق میں مغفرت کی دعا سے منع فرما دیا. چاہے باپ ہوتا کیوں نہیں، بیٹا ہوتا کیوں نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا. ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. اپنے قریب سے قریب رشتہ دار ہوتے کیوں نہیں. مسلمان ہے، مسلمان تھا، مسلمان ہے، کرتے بھی اگر ہے، دوسرے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس کے لیے خیر چاہیں گے، ہدایت کی توفیق کریں گے. کوئی فیصلہ لینے کی اجازت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں. یہ کافروں کی قسم ہے، تم کافروں کے جیسے یعنی ایسے خیالات جو دین اسلام میں کسی کو پسند مت کرنے کا ذریعہ سبب بنتے ہو، ہرگز ایسا نہ بنو. یہ کہہ کر کل کی تفسیر میں بتا دیا گیا تھا، ایک بات یقین رکھ دو کہ زندگی دینے والا وہی، زندگی لینے والا وہی. تم جو اسباب کے ساتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ اگر نکلتے تو موت نہیں ہوتی تھی، فلاں ہوتی تھی، یہ تمہارا خیال غلط ہے. نہ نکلنے پر، گھر پر بیٹھنے پر بھی موت ہوتی تھی. کسی جھگڑے میں نہ جانے کے باوجود بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی قتل ہوتا تھا، ہو سکتا تھا. یہ نمونے پیش کر دیے گئے کل تفصیل کے ساتھ. اس کا تکملہ اس میں ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے اور اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ بعد والا مرحلہ ہے. عقیدے کی تکمیل نہیں تو ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں. 1 کروڑ مرتبہ تسبیح لے کر اللہ اللہ بولنے سے بھی کوئی مطلب نہیں. قرآن کے 5,500 سے زیادہ آیتیں صرف انسان کے عقیدے کی اصلاح، اس پر باقی رہنے کے لیے نماز ہے، باقی رہنے کے لیے روزہ ہے، باقی رہنے کے لیے ذکر ہے. اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑنا ہے. اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا، سننا ہے. نماز غیر نماز میں قرآن کی تلاوت کی عبادت ہے، وہ بھی عبادت مقبول عبادت. آپ 1 کروڑ مرتبہ ذکر کرنے کے بعد بھی ذکر مقبول مردود کا دونوں ہی ہوگا، چونکہ نیت والی کیفیت ہے. نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نماز قبول کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. امید رکھنا ہے. رد بھی ہو سکتی ہے. خود قرآن نے کہہ دیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون فلاں فلاں. کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے تو اس کو تاجر بولتے ہیں، کوئی نمازوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو مصلی بولتے ہیں. ایک آدھ بات پڑھنے کو مصلی نہیں بولتے. لیکن قرآن نے مصلیوں کے لیے کہا للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تب یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب ان لوگوں کے شبہ و شبہات والی کیفیت میں مبتلا نہیں ہونا. پوری 60 آیتیں اس کے بارے میں چل رہی ہیں.
121 سے لے کر 180 تک کا یہ سلسلہ باقی ہے. قریب قریب 40 آیتیں ہیں. ابھی 20 آیتیں اسی وقت چلیں گی. ان تمام چیزوں میں کہیں ایک جگہ بھی نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ صدقات و خیرات کا ذکر، نہ تسبیح پڑھتے رہو کا ذکر، نہ تہجد کا ذکر، نہ غریب کو کھلانے کا ذکر، نہ پریشان حال آدمی کی مدد کرنے کا ذکر. صرف ذکر ہے تو انسان کی ایمانی نقطہ نظر سے ایمان پر قائم رہنے کا ذکر، بحیثیت مسلمان عقیدہ اور فکر کو سدھارنے کا ذکر. اس طرح ذکر کے 6000 سے زیادہ والی آیتوں میں 5500 سے زیادہ آیتیں یہی قرآن سکھاتا ہے. اب اس کے پختگی کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد یقیناً نور سے گونج جائے گا، قلب کے اندر کیفیت پیدا ہو. ہر ایک کو معوذتاً پڑھنے کا حکم ہے. معوذ کے معنی کو تعویذ، مسلمان کے لیے تعویذ ہے. قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس. سورہ فلق میں انسان کے بدن، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے ذکر ہے، دوسری چیز کا نہیں. قل اعوذ برب الناس میں انسان کے دین کی حفاظت کے لیے ذکر ہے. دونوں سوروں میں خلاصے میں نتیجہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق میں انسان کی جان اور انسان کے بدن کی حفاظت کی تعویذ ہے. قل اعوذ برب الناس میں انسان سے جڑا ہوا جو دین ہے، دین کی حفاظت کے لیے تعویذ ہے. اس کے باوجود بھی ساری بڑی بڑی تفاصر روایتوں کے اندر ایک بات جو قابل ذکر جو کرنے کی ہے، ورنہ مضمون یہ چل رہا ہے، وہاں پر جانے کی وجہ یہ ہے کہ وضاحت ہے. اگر الفاظ عربی کے الفاظ ہیں من لسان الابرار، انتہائی نیکوکار آدمی کی زبان سے یہی سورہ تلاوت کروا کر اس پہ دم کروائے جائیں تو ضرور یہ پیدا ہوتا ہے. تو کیوں بھی ایک عام آدمی سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو خاص جوڑ کے ساتھ تاثیر بڑھتی ہے. مجھے اب ضرورت ہی لحاظ میں اب اللہ بولتے تو فوراً ہو جانا. اللہ اللہ بولتے رہو، اللہ اللہ سے جڑتے رہو کیفیت پیدا کرتے رہو. اس کو ذکر کرنے کے بعد اب یہ عقیدہ بتاتے ہیں اسی مضمون سے. اے ایمان والو سمجھ لو بات کو. لوگ جو تم کو تانا دے کے بہکا رہے، قتل نہیں ہوتا تھا، مرتے نہیں تھے، نکلے تھے کوئی فلاں کہ تو ایسے حالات تھے، موسم ایسا نہیں تھا، یہ نہیں تھا. بات تو یہ جہاد کی تھی. جہاد کے ضمن میں ہر وہ چیز دین کے نام سے اللہ کے خاطر، چاہے وہ سفر حج کے لیے ہو، چاہے وہ سفر جہاد کے لیے ہو، چاہے اس قسم کا کوئی بھی سفر ہو، اگر اس میں واقعہ ہوتا ہے، کیا واقعہ ہوتا ہے؟ تکمیل سے پہلے تم کو موت آ جائیں گے، کیونکہ موت مقرر تھی، مر گئے. یا یہ ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اچانک حادثہ ہوا تو ہماری موت ہو گئی. یا مخالفین یا دشمنوں نے پیدا اٹھا کر ایک دم حملہ کر دیا، قتل کر دیا. جنگ میں گئے تو قتل ہو گئے. یہاں صورتحال جنگ کی تھی، شکلیں کوئی ہوں گی، یا تو قتل کی وجہ سے موت ہوں گی، قتل اتر کچھ بھی نہیں ہوا، فطری موت واقع ہوگی، مر گیا. یہ دو شکلیں ہوں گی. ساری دنیا میں انسان کے ساتھ یہ ہوتی ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی میں شعر ہے، فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ وَاللَّهِ أَفْضَلُ. یہ بدن کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، سارے انسانوں کے بدن موت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. اللہ کے ناموں میں سے منشی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں.
منشیت پیدا فرمائے گئے ہیں. لیکن وہ موت جو تلوار کے ذریعے سے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد. قسم کھا کے فرماتے واللہ افضل، اللہ کی قسم سب سے افضل موت یہی. مرتا کون نہیں؟ نیک بھی بنتا، برا بھی مرتا، مسلمان بھی مرتا، کافر بھی مرتا، اچھی فکر اخلاق والا بھی مرتا، برے اخلاق والا بھی مرتا. مرنے کے لیے تو پیدا ہوا انسان. اس لیے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ اس کو مرنا ہے. کسی بھی شکل سے مرے گا، لیکن انسان اسباب کے پیچھے جاتا ہے. تھا ایسا تھا، تھا ایسا تھا، ایسا تھا. موت تو آئیں گی، ذکر کرنے مطلب اگر ولو بالفرض اگر تمہارا قتل ہو گیا اللہ کے راستے میں، حادثہ ہوگا، مار دیا کسی نے فلاں فلاں، یا او مت تم، یا تم مر گئے. ہماری قرات عاصم اسی کے پر قرآن ہم پڑھتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ، دوسرے کو وَلَئِن مُتُّمْ کے لیے مِتُّمْ، دونوں ایک ہی بات ہے. یہ لفظ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. وَلَئِن مُتُّمْ اور مِتُّمْ یعنی فطری موت مر جاتے ہو، مریں گے تو ہے چاہیے. کیا ملے گا تمہیں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ ایک چیز، اور رحمت دوسری چیز، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. پھر اس کے بعد آئے گا لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. دو آیتیں ایک ہی جیسے ترجمے میں، دونوں ترجمے کے بعد مطلب آئے گا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں مغفرت ملے گی. یعنی دوزخ میں جانے کے جتنے اسباب تھے، ایسی حرکتیں زندگی میں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری چیزوں پر پردہ ڈال دے گا. غفار کے معنی وہی بمعنی ستار، قابل سزا ہونے کے باوجود سزا نہیں کرنا. غصہ کیے جانے کا موقع محل ہے، اس کے باوجود غصہ نہ کرنا، اس کا نام ہے مغفرت. وہ رحمت، اور اللہ کی جانب سے اس کو رحمت ملے گی. رحمت جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جنت کے درجے بہت ہیں، حدیثوں میں سے 8 دروازوں کا ذکر ہے، اور درجے بہت ہیں. آسانی سمجھنے کے لیے قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. جو پکا سچا حافظ ہے اس کے لیے ذکر کیا گیا حدیث میں. سارے گناہ معاف کرنے کے بعد اب جنت کا درجہ اس کے لیے متعین کیسا کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کو یہ حکم دے دیں گے بس تو قرآن پڑھتے چلے جا، ہر آیت پہ ایک درجہ آگے بڑھتے جا، ہر آیت پہ ایک درجہ آگے بڑھتے جا. تو پھر حساب کرنا آسان ہوگا. قرآن کی آیتیں 6000 سے زیادہ ہیں. مشہور تاریخ کی بنیاد پر 6666 آپ کی گنتی میں نہیں ملتے. آپ کی گنتی کا فرق ہے، وہ گنتی کا ایک فن ہے، وہ الگ بات ہے. تو 6666 درجے ہیں اس کے. تو ان درجوں میں سے ایک درجے کا نام ہے رحمت. رحمت مہربانی ہے. رحمت جنت کا بھی نام ہے. جنتوں میں ایک جنت کا نام ہے. جگہ جگہ تلاوت کرو جنات تجری، جنات جنات جنات. جب جمع آتا ہے تو 3 سے زیادہ، جب زیادہ ہو جاتی جمع 3 کے بعد لامتناہی سلسلہ انسان کی گنتی میں شامل نہیں، اللہ کی مرضی میں شامل. انسان کے عمل خلوص کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. ایک جنتی کو جنتیں دیں گے. سورہ رحمان میں ذکر کر دیا گیا کم سے کم 2 جنتیں ضرور ملیں گی ہر جگہ، کم سے کم 2 جنتاں. اب پورے فرم جنات 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 جنات. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ایسی موت ہوں گی تو ضرور اللہ تعالیٰ کی یہ موت تمہارے لیے ذریعہ بنے گی مغفرت کا. دوسرا درجہ بنے گی جنت میں داخل ہونے کا. اب آپ کو سادہ سے ترجمہ تفسیر میں اور رحمت جنت، ایک مغفرت ہوگی، جنت ملے گی. اور یہ دونوں چیزوں کا ملنا
خیر مما یجمعون، ساری دنیا والے، ساری ایسی غلط سوچ فکر رکھنے والے اپنی پوری زندگی بھر جو جد و جہد کر جماتے ہیں، کماتے ہیں، جاگیر جائیداد بناتے ہیں، جس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے، جبکہ دنیا والوں کے پاس سب سے اچھا بہتر ہے، سب چھوڑ کر اس کے پیچھے کرو، کسی کو قتل کرنے تیار ہے، چونکہ وہ اپنی دنیاوی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں سے سب سے افضل اور بہتر، خیر سپرلیٹو ڈگری، یعنی اچھی چیزوں میں تمام جتنی بھی اچھے کلیکٹ کر لو چیزوں کو، ان تمام میں سب سے افضل اور بہتر اگر ہے تو یہی چیز ہے، مغفرت اور رحمت کا مل جانا۔ اس کے ساتھ پھر آگے بڑھائے، پھر اسی کو تاکید اس آیت میں تھا کہ اگر تمہارا قتل ہو جاتا ہے، قتل نہیں ہوتا پھر موت مر جاتے ہیں، پھر دوسری آیت میں پہلے قتل ذکر کرے پھر موت کا بعد میں ذکر، اب اس آیت میں پہلے موت کا ذکر، قتل کا بعد میں ذکر، یعنی دنیا میں عام طور پر موت فطری موت ہی ہوتی، یہ قتل سے موت یا معرکوں میں، جنگ و جہادوں میں یہ گنتی کے اندر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ پورے صحیح انسانوں کی تعداد اللہ کی گنتی میں 6، انسان کے انداز میں اتنے دنیا کی آبادی اتنے ارب خراب ہو گئی ہے، وہ گنتی بھی قطعی طور پر نہیں، ادھر گنتی کا کھٹکا دبا، کئی مر گئے ان کی گنتی سے نکل گئے، کئی پیدا ہو گئے ان کی گنتی میں بڑھ گئے، انسان کی گنتی پکی ہو ہی نہیں سکتی، اعلیٰ حساب قریب قریب قیاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ اگر تمہاری موت ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے، اور یہی موت سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی فطری موت، اور یہ کم ہوتی ہے، او قتل تم، لہذا پہلے عام چیز کا ذکر اس کے بعد خاص چیز کا، یہ قتل کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن ایمان پر قائم رہ کر، ایمان پر باقی رہ کر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے الی اللہ تحشرون، ضرور ضرور تم تمام کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے تو جانا ہے، کہاں جانا ہے، وعدے جس نے کیا اسی کے پاس جانا ہے، وہ عطا فرمائے گا۔ یہی ترجمہ ہے، یہی تفسیر ہے، اس تفسیر میں اہل اللہ کی تفسیر ہے، انہوں نے جو تفسیر کی، ایک تو مغفرت، دوسرے رحمت، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا۔ تو دراصل مسلمانوں میں، ایمان پر قائم رہنے والوں میں 3 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، جو صحیح عقیدے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے دین پر قائم رہنے والوں میں عقیم فکر کے انسان ہیں۔ بعض انسان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، وہ بھیانک عذاب، وہ دوزخ کا پورا معاہدہ، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، دوزخ سے ڈر کر 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں۔ تو عبادت کی درجہ بندی ہے۔ انسانوں کا ایک فریق یہ ہے جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، خوف سے ڈر کر عبادتیں کرتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، اس چیز سے بچتا ہے۔ اس کے لیے جو پہلے چیز ذکر کیے گئے، لمغفرۃ من اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوں گی اس کے لیے، یعنی دوزخ سے نجات مل جائیں گی اس کو۔ دوسرا فریق ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے انعام اعلان کیے ہوئے نعمتیں، جنت میں وہ ملے گا، فلاں ملے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا مقام ہوگا، اس کے بعدوں کے اشتیاق میں شوق کو باقی رکھ کر عبادت کرتا ہے، کرتے چلو۔ جب ان کی اگر موت ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، یعنی جنت کا مقام ملے گا۔ تیسرا فریق ہے جو سب سے زیادہ، سب سے سچا اور مخلص فریق ہے، وہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ تیسرا ایک فریق ہے اس کو جنت کی فکر نہیں، دوزخ کی فکر نہیں، جنت کے لیے نہیں، دوزخ کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے عنوان سے دین میں لگے رہتا ہے۔ اب یہ فرق معلوم کرنے پر کئی واقعات تقاریر میں سننے میں آتے ہیں، کئی کتابیں پڑھو تو سننے میں آتے ہیں، یہ اتنے ان گنت واقعات، انکاؤنٹیبل۔
رابعہ بصری کا مشہور و معروف واقعہ بھی ہے. دو چھوٹے سے ٹلیوں میں ایک میں آگ لے لیا انہوں نے، ایک میں پانی لے کر نکل پڑے.